اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ صَحَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا لِتَحَقُّقِ الْإِيمَانِ عَنْهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب شرح عقائد اور صاحب عقائد اپنے متن میں اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی طرف سے تصدیق پالی جائے اور اقرار پا لیا جائے تو ایسی صورت میں احکام دنیا دنیا کے اندر بھی احکام شرع اس پر جاری ہوں گے، ہوتے ہی ہیں، اور تصدیق پالی گئی تو عند اللہ بھی مومن ہے، تو اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا، اب یا ہے شک؟ کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا ایسا شخص اگر یہ کہے انا مؤمن حقا تو یہ کہنا صحیح ہوگا نا اس کا، کہ میں واقعی حق اور واقعی کے مطابق عند الناس بھی مومن ہوں عند اللہ بھی مومن ہوں، تو یہ حق کہنا، انا مؤمن حقا کہنا اس کے لیے بالکل صحیح ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان متحقق ہو چکا ہے، تصدیق بھی کر چکا ہے، اور دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے وہ اقرار بھی کر چکا ہے، تو انا مومن حقا کہنا بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایمان اس کی طرف سے تصدیق تو پالی گئی ہے، اقرار تو پا لیا گیا ہے، کیا ایسی صورت میں انا مؤمن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا، انا مؤمن حقا کہنا تو صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انا مؤمن انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کے ذریعے جو استثناء کر رہا ہے، یہ استثناء کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا یہ کفر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ انشاءاللہ آدمی یہ استثناء تب کرتا ہے، یہ استثناء تب کیا جاتا ہے جبکہ شک ہو، جیسے کہا جاتا ہے مستقبل کے لیے کہ میں انشاءاللہ آؤں گا، آنے میں یقین نہیں ہے، تو یہ تفویض مشیت الہی کی طرف یہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ امر میں شک ہو، یقین نہ ہو، اور یہ شخص ایمان تصدیق کر چکا ہے، اقرار کر چکا ہے، اس کا ایمان متحقق ہو چکا ہے، تو شک کیوں کرے گا؟ اور جب انشاءاللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب اس کو اپنے ایمان میں شک ہے، ایمان میں شک یہ کفر ہے۔ کیا ہے ایمان میں شک؟ تو کچھ لوگ اس بات کی طرف چلے گئے کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا ایسے شخص کا کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کچھ لوگ اس بات کی طرف چلے گئے کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا اگر کفر نہیں بھی ہوگا لیکن کم سے کم حرام تو ہوگا ہی، کم سے کم حرام تو ہوگا ہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ اس بات کی طرف گئے، جمہور محققین اس بات کی طرف گئے کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا نہ کفر ہے نہ حرام ہے تو جائز، ہے تو جائز، لیکن بچنا بہتر ہے۔ انا مومن انشاءاللہ نہ کہے، اس کے کہنے سے بچنا
بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شک کے لیے تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یار بندہ مومن تو ہو گیا ہے لیکن وہ انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں مومن اس لیے ہو گیا ہوں، یہ مشیت الہی پر ہے معلق، مشیت الہی کی طرف تفویض مقصود ہو. یا کبھی کبھی آدمی انشاءاللہ اس لیے بھی کہہ دیتا ہے تبرک حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. کیا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے؟ تبرک حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. اور کبھی کبھی مشیت الہی کی طرف اس لیے بھی تفویض کرتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لے، انشاءاللہ نہ کہے گا تو کہے گا نا مومن، تو لوگ یہ سمجھ لیں گے یار خود پسند ہے. کیا ہے؟ خود پسند ہے. تو خود پسندی سے اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، تاکہ گھمنڈ، غرور اور خود پسندی کا شائبہ نہ ہو، اس لیے آدمی انشاءاللہ کہہ دیتا ہے. تو ان معانی کے خاطر اگر کوئی انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے نا. اس لیے جمہور محققین یہ کہتے ہیں انا مومن انشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر کچھ حرج نہیں ہے ان معانی کے خاطر کہہ سکتا ہے، وہیں پر انشاءاللہ چونکہ شک کے لیے بھی آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ شک کے لیے آتا ہے. تو شک کا وہم تو رہے گا ہی نا. تو کوئی شک کا وہم کر سکتا ہے؟ ہو سکتا تم تو کہو کہ خود پسندی سے بچنے کے لیے، دوسرا سمجھ رہا ہے کیا شک کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو اپنے ایمان میں شک ہے، اس لیے شک کا ایہام ہے اس میں، اس لیے بچنا بہتر ہے. اس لیے صاحب کتاب فرمائیں گے لا ينبغي، مناسب نہیں ہے انا مومن انشاءاللہ کہنا، مناسب نہیں ہے. اگر جائز نہیں ہوتا تو کیا کہتے؟ لا يجوز، یہ کہتے نا. لیکن لا ينبغي کہا تاکہ اشارہ ہو جائے اس بات کی طرف کہ جائز تو ہے لیکن یہاں میں شک کی وجہ سے مناسب نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے تو کفر کا ہی قول کر لیا. صاحب کتاب نے اس کی تردید کی کہ نہیں کفر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کم سے کم حرام ہوگا. صاحب شرح عقائد فرماتے ہیں یہ جو اختلاف ہے نا، یہ جو اختلاف ہے کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے، جو اختلاف ہے یہ اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں ہے. نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے. کیا کیسے ہے نزاع لفظی اور کیسے نزاع حقیقی نہیں ہے، اس کو ابھی ہم بعد میں واضح کریں گے. پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التصدیق والإقرار، جب بندے کی طرف سے تصدیق اور اقرار پا لیے گئے، صح لہ، تو اس کے لیے صحیح ہے کہ یہ کہے انا مومن حقا. کیوں کہنا یہ صحیح ہے؟ لتحقق الایمان عنہ، کیونکہ اس کی طرف سے ایمان متحقق ہو چکا ہے. ولا ينبغي، اور مناسب نہیں ہے، یقول، کہ کہے انا مومن انشاءاللہ، انا مومن انشاءاللہ تعالی کہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ لأنه ان کان للشک، اگر انشاءاللہ وہ شک کے طور پر کہہ رہا ہے تب تو کفر ہو جائے گا لا محالہ. وَإِن كَانَ لِلتَّعْدِيب، اور ادب کے خاطر ہے کہ بھئی انشاءاللہ کہنا ادب کے خاطر بھی تو ہوتا ہے نا، ادباً کہہ رہا ہے. وَإِحَالَةِ الْأُمُورِ إِلَى مَشِيَّةِ اللَّهِ، اور امور کو اللہ کی مشیت کی طرف پھیرنے کے لیے ہے کہ یہ میری طرف سے کچھ نہیں ہے، اللہ کی مشیت تھی، اس معنی کر ہے. اور لِلشَّكِّ فِي الْعَاقِبَةِ، یا اس معنی کر ہے کہ بھی ابھی تو میں مومن ہوں اور انشاءاللہ آخرت اور انجام میں بھی میں مومن رہوں گا، لیکن انجام میں تو شک ہے نا، کہ کاغبر شک رہتا ہے نا. اگر اس معنی کر ہو تو کیا حرج ہے؟ فرماتے ہیں انجام اور معال میں شک کے لیے ہے، لا فی الآن والحال، فی الآن اور فی الحال شک کے لیے نہیں ہے. تو اول التبرک، یا انشاءاللہ اس نے تبرک کے طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے تبرک کرنا ہے. اول التبرک عن تزکیۃ نفسی، یا اپنے خود پسندی اور اعجاب اور اپنے حال پر غرور و گھمنڈ سے بچنے کے لیے ہے نا. فالاولا ترکوہ، تو ان صورتوں میں بھی انا مومن انشاءاللہ تعالی کہنے سے بچنا، ترک کرنا اس کو اولا ہے. لما انہ یوہم بالشک، کیونکہ یہ شک کا وہم ڈالے گا. اگر کہو گے تو تم ایمانی کے لیے، لیکن شک ہو سکتا ہے، وہ وہم ہو سکتا ہے شک کا بھی. وَلِهَذَا قَالَ، اسی لیے مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے لا ينبغي کہا، دونا ان یقول لا یجوز، لا یجوز نہیں کہا، کیونکہ احتمال یہ بھی ہے
بات سمجھ میں آ گئی؟ لأنہ اذا لم یکن للشک، کیونکہ جب انشاءاللہ تعالی کہنا شک کے لیے نہیں ہوگا، فلا معنی لنفی الجواز، تو عدم جواز کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ کیفا، اور کیسے ہو عدم جواز کا کوئی مطلب؟ وقد ذهب الیہ کثیر من السلف حتی الصحابہ والتابعین، یہاں تک کہ اس کی طرف بہت سارے صحابہ و تابعین اور بہت سارے بزرگان دین چلے گئے ہیں۔ کیا؟ صحابہ و تابعین بہت سارے اس کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کیا ایک بندہ انا مومن انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اولا من الجزم۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ کہ انا مومن حقا کہنا یا انا مومن بغیر استثناء کے کہنے سے بہتر ہے انا مومن انشاءاللہ کہنا۔ تو عدم جواز کا قول کیسے کیا جا سکتا ہے جب صحابہ یہ کہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے جن لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے وہ قول صحیح نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِكَ أَنَا شَابٌ انشاءاللہ تعالی، اور یہ انا مومن انشاءاللہ تعالی کہنا یہ آپ کے قول انا شاب انشاءاللہ تعالی کی طرح نہیں ہے، اس کی طرح۔ یہاں پر لیسا ھذا مثل قولی کا سے صاحب شرح عقائد صاحب تعدیل پر رد فرماتے ہیں۔ کس پر؟ صاحب تعدیل پر رد فرماتے ہیں۔ صاحب تعدیل کا قول علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے شرح فقہ اکبر میں ذکر کیا ہے۔ ان کا کیا قول ہے؟ صاحب تعدیل کا قول یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کفر کا ثبوت نہیں بھی ہوگا انا مومن انشاءاللہ تعالی سے کہہ کر، لیکن کم سے کم حرام تو ہوگا ہی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا لأنہ صریح فی الشک، کیونکہ یہ شک کرنے میں، فی الحال شک کرنے میں صریح ہے۔ لأنہ صریح فی الشک فی الحال، کیونکہ یہ فی الحال شک میں صریح ہے، لہذا اور فی الحال ایمان متحقق ہو چکا ہے، تو شک کرنا، کہہ رہے ہیں کہ اگر کفر کا ثبوت نہیں ہوگا تو کم سے کم حرام کا ثبوت ہوگا۔ بات سمجھائی؟ انہوں نے یہ بھی کہا وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُحَقَّقِ فِي الْحَالِ حَيْثُ لَا يُقَالُ، یہ بھی انہوں نے کہا کہ فی الحال جو شے متحقق ہے اس کے لیے انشاءاللہ نہیں کہا جائے گا، جیسے کہ انا شاب انشاءاللہ تعالی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کس پر قیاس کیا؟ انا شاب انشاءاللہ تعالی پر قیاس کر لیا۔ صاحب شرح نے اس کی تردید کی کہ جناب آپ کا انا مومن انشاءاللہ کو قیاس کرنا انا شاب انشاءاللہ پر، انا مومن انشاءاللہ کو قیاس کرنا کس پر؟ انا شاب انشاءاللہ پر، یہ قیاس کرنا ہی صحیح نہیں ہے، اس کی طرح اس کو قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ صاحب شرح فرماتے کیوں نہیں ہے صحیح؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِكَ، یہ آپ کے قول انا شاب انشاءاللہ تعالی کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ لأن الشباب ليس من افعاله المکتسبہ، جوانی وہ بندے کے افعال مکتسبہ سے نہیں ہے کہ جب چاہے جوان ہو جائے، جب ارادہ کر لے جوان ہو جائے، ہے نا؟ وہ افعال غیر اختیاریہ سے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا تو چاہے تم کتنی دوائیں کھاتے رہو وہ تو آئے گا ہی، سمجھے نہیں؟ افعال مکتسبہ سے، اور ایمان افعال اختیاریہ سے ہے، اس کے اسباب آپ اپنی اختیار سے حاصل کر سکتے ہیں، دونوں فرق ہے نہیں ہے، لہذا اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے لأن الشباب ليس من افعاله المکتسبہ، کیونکہ شباب افعال مکتسبہ سے اس کے نہیں ہے۔ ولا مما يتصبر البقاء عليه في العاقبہ والمآل، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جوانی پر بقا متصور ہو، مطلب آنے والے وقت میں فی المآل، بھئی ایسا ہی تھوڑی ہے کہ جوانی پر باقی رہے گا آخری زندگی تک۔ اگر 80 سال تک جی رہا ہے، 100 سال تک جی رہا ہے تو جوانی پر ہی باقی رہے گا، یہ متصور ہی نہیں ہے۔ اور بلکہ اس کے برخلاف ایمان وہ متصور ہے، اس پر باقی رہنا متصور ہے، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ولا مما يحصل به تزکیۃ النفس، ایسی ہی جوانی ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے انا شاب
میں جوان ہوں تو اسے تزکیہ نفس کر رہا ہے، انا شاب انشاءاللہ کہہ کر کے تزکیہ نفس کر رہا ہے. بات سمجھائی نہیں ہے؟ خود پسندی سے اپنے آپ کی برات کا اظہار کر رہا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ ویسا نہیں ہے. شباب میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایمان میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے. بات سمجھائی؟ اور خود پسندی تو اس میں ہوتی ہے جو بندہ اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے. جوانی میں کیا خود پسندی؟ وہ تو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس میں خود پسندی کیا؟ تمہارا اس میں کیا دخل ہے؟ بات سمجھائی؟ تو ایمان میں تو خود پسندی ہو سکتی ہے، جوانی میں خود پسندی تو دونوں میں فرق ہے. تو اس کی طرح کہنا صاحب تعدیل کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. فرماتے ولا مما یحصل به تزکیۃ النفس، ایسے ہی جوانی اس میں سے بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تزکیہ نفس کا حصول ہو اور تزکیہ اعجاب اور خود پسندی کا حصول ہو. بل مثل قولک، بلکہ انا مومن انشاءاللہ، یہ آپ کے قول انا زاہد متقن انشاءاللہ تعالی کی طرح ہے، کیونکہ زہد و تقوی اور ایمان دونوں اختیاری ہیں، اور یہ دونوں مطلب خود پسندی کے لائق بھی ہیں کہ جن پر تزکیہ کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وذهب بعض المحققین، اور بعض محققین اس بات کی طرف گئے ان الحاصل للعبد هو حقیقت التصدیق الذي به يخرج عن الكفر لكن التصدیق في نفسه قابل للشدة والضعف. بعض محققین سے مراد یہاں پر امام غزالی علیہ رحمت و رضوان ہیں. یہاں سے صاحب شرح عقائد اس بات کی طرف بڑھ رہے ہیں، تمہید اس بات کی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے انا مومن انشاءاللہ کہنے میں، جواز اور عدم جواز میں، یہ اختلاف، یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے. اور اس نزاع لفظی ہونے کا ثبوت امام غزالی کے قول سے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں امام غزالی، بعض محققین سے مراد وہی ہیں، امام غزالی نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیے ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ایمان جس پر دنیا میں احکام اسلام جاری ہوتے ہیں جس کی بنا پر، ایک وہ ایمان ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ زبان سے آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہے نا، یا دل سے ہی تصدیق کر دی، سمجھے نہیں، لیکن دل کے حال پر دنیا والے تو مطلع نہیں ہے، دل کے حال پر دنیا والے مطلع نہیں ہے. تو احکام دنیا کے اندر احکام شرع جاری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں آپ کافر نہیں ہوں گے. اب سمجھے نہیں، کفر کے دائرے سے خارج ہو کر اب آپ ایمان کے دائرے میں آ چکے ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں بھی، اور اگر دل سے تصدیق کیے تو اللہ کے یہاں بھی. لیکن دنیا والے تو یہ کیسے سمجھیں گے کہ آپ نے وہ ایمان حاصل کر لیا ہے، یا یہ کہو دنیا والے نہ سمجھے لیکن ابھی آپ نے جو تصدیق کی ہے، کیا یہ تصدیق جہنم سے نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، بلکہ جہنم سے نجات کے لیے کون سا ایمان کافی ہوتا ہے؟ وہ ایمان کافی ہوتا ہے جو آخر وقت میں ہو، جو منجی عن النار ہوتا ہے، جو نجات بخشتا ہے، وہ ایمان ہوتا ہے جو آخر وقت میں ایمان پر قائم رہے. سمجھے نہیں؟ وہ تو ابھی فی الحال حاصل نہیں ہے. جو جس پر دوام ہو وہ تو ابھی فی الحال حاصل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ایمان اس شق سے دو شقیں ہو گئی ایمان کی. ایک شق وہ ہو گئی جس کی بنا پر وہ آدمی کفر سے نکل کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پر احکام اسلام جاری ہو جاتے ہیں. اور ایمان کی ایک شق وہ ہو گئی کہ جس کی بنا پر اس کو آخرت میں نجات حاصل ہوگی. دو شقیں ہو گئی. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے، انہوں نے شق ثانی کے اعتبار سے کہا ہے. کس کے اعتبار سے کہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان جو نجات بخشے وہ ابھی حاصل نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، انا مومن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے. اور جنہوں نے کہا کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے شق اول کو دیکھا. کس کو؟ اس شق کو دیکھا کہ دیکھیے فی الحال
یا یہ کہہ لو صاف لفظوں میں کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی فی الحال جو ایمان حاصل ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ فی الحال متحقق ہے. اور جنہوں نے دیکھا کہ نجات دینے والا جو ایمان ہے وہ فی الحال حاصل نہیں ہے، وہ تو فیما بعد حاصل ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، یہ مشیت الہی پر ہے. تو جہتیں الگ الگ ہوں گی نا قول کی، اس لیے نزاع لفظی ہے، محل اختلاف ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، اس لیے نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے. تطبیق ہو گئی نا دونوں قولوں میں، صاحب شرع عقائد نے یہ تطبیق دے دی. فرماتے ہیں وذهب بعض المحققین، بعض محققین اس بات کی طرف گئے ہیں کیا ان الحاصل للعبد هو حقیقت التصدیق، بندے کو جو حاصل ہے وہ حقیقت تصدیق وہ ہے الذی بہ یخرج عن الکفر، کہ جس کے ذریعے سے وہ کفر سے نکل جاتا ہے. لیکن تصدیق فی نفسہ، لیکن تصدیق فی نفسہ یہ شدت و ضعف کو قبول کرتا ہے، دوام کی بنا پر زیادہ شدید ہو جاتا ہے ایمان، اور دوام نہیں ہے تو ضعیف ہے. فرماتے وہ حصول التصدیق الکامل، اور تصدیق کامل کا حصول جو کہ منجی ہوتی ہے، جو نجات بخشنے والی ہوتی ہے، المشار الیہ بقولہ تعالی، جس کی طرف اشارہ ہے اللہ کے اس فرمان سے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ حقیقتاً سچ میں مومن ہے، لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. تو اس کلام الہی کے اندر جس ایمان کی طرف اشارہ ہے وہ ایمان منجی عن النار ہے. فرماتے ہیں تو انما ہوا فی مشیت اللہ، یہ ایمان جو منجی عن النار ہو یہ تو مشیت الہی کے تحت ہی ہے. اللہ چاہے گا تو نجات بخش دے گا اور خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ اگر فی الحال کہہ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے نا. اور اگر پہلے والا معنی مراد لیا جائے کہ جس سے کفر کے دائرے سے وہ نکل گیا تو وہ فی الحال متحقق ہے، تو اس لحاظ سے انا مومن انشاءاللہ کہنا صحیح نہیں ہے. تو جنہوں نے عدم جواز کا قول کیا تو انہوں نے اس جہت سے، جنہوں نے جواز کا قول کیا انہوں نے اس جہت سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب بعض اشاعرہ نے ایک بات کہی ہے، گمراہ اشاعرہ نے. کیا ہے؟ بعض اشاعرہ نے ایک بات یہ کہہ دی، اب گمراہی ہم کہیں گے انہوں نے بات بھی بڑی عجیب کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایمان جو ہے حدیث پاک میں العبرۃ بالخواتیم، اعتبار کس کا ہے؟ انجام کا ہے، کہ مرتے وقت آدمی کا ایمان ہے، مرتے وقت اگر وہ مومن ہے، ایمان پر ہے تو اس کو مومن کہا جائے گا، اور مرتے وقت اگر وہ کفر پہ ہے معاذ اللہ تو وہ اسے کافر کہا جائے گا نا. ایک حدیث پاک میں بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی حدیث، جس میں یہ ہے، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہوگا، یہ حال ہوگا. اور وہیں پر سرکار نے فرمایا والعبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہوگا خاتمے کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ خاتمے کا ہوگا، یعنی مرتے وقت اگر ایمان پر ہے تو وہ مومن ہے، مرتے وقت ایمان پر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان روایتوں کی روشنی میں کچھ اشاعرہ نے یہ کہہ دیا کہ جب ایمان کا اعتبار خاتمے کے لحاظ سے ہے، خاتمہ کے وقت اگر مومن ہے تو ایمان ہے تو مومن ہے، خاتمے کے وقت ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. لہذا اب اگر اس وقت کوئی چاہے کتنی بھی تصدیق کرتا رہے اسے مومن نہیں کہا جائے گا. سمجھے نہیں؟ اسے یہ اس وقت چاہے وہ کتنا بھی کفر کرتا رہے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. سمجھے نہیں؟ کیوں؟ اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا. تو اب بتاؤ یہ قول کیسا ہے ان کا؟ پھر تو وہ آیات جس میں کہا گیا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور ان کے پھر اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پھر ان آیات کا یہ کیا جواب دیں گے؟ ہے نا؟ تو اب بتاؤ گمراہی ہوگی نہیں ہوگی؟
ہے. تو اس لیے کچھ اشاعرہ نے یہ کہا کہ موجودہ وقت میں چاہے کوئی کتنا بھی ایمان کے کام کرے، ایمان لے آئے، کچھ بھی کرے، مومن نہیں ہے، اعتبار انجام کا ہے. اور چاہے کتنا بھی کفر کرے وہ کافر نہیں ہے، اعتبار انجام کا ہے. بات سمجھائی؟ یہ کچھ اشاعرہ نے کہا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ صاحب کتاب والسعید قد یشقى والشقی قد یسعد، اس سے اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صاحب کتاب. سمجھے نہیں کیا ہے جواب؟ جواب کا انشاءاللہ آئندہ سبق میں ذکر کریں گے، پہلے اتنے کا ترجمہ کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَشَاعِرَةِ، بعض اشاعرہ سے جب یہ بات منقول ہے کیا انہو یصح ان یقال، کہ یہ کہنا صحیح ہے انا مومن انشاءاللہ کہنا. لیکن انا مومن انشاءاللہ کہنا کس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے؟ بناءً اس بات پر بنا کرتے ہوئے علی ان العبرۃ فی الایمان والکفر والسعادۃ والشقاوۃ بالخاتمہ، کہ اعتبار ایمان و کفر و سعادت و شقاوت میں کس کا ہے؟ خاتمہ کا ہے. لہذا انا مومن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، کیونکہ فی الحال وہ مومن نہیں ہے. اس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے، یاد رکھنا. حتی ان المومن السعید، یہاں تک کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مومن سعید وہ ہے من مات علی الایمان، جو ایمان پر مرے گا. وَإِن كَانَ طُولَ عُمْرِهِ عَلَى الْكُفْرِ، اگرچہ پوری زندگی وہ کس پر رہا ہو؟ کفر پر رہا ہو اور عصیان پر رہا ہو. وکافر شقی وہ ہے من مات علی الکفر، جو کفر پر مرا ہو، نعوذ باللہ منہما. وَإِن كَانَ طُولَ عُمْرِهِ عَلَى التصدیق وَالطاعة، اگرچہ پوری عمر وہ تصدیق و طاعت پر رہا ہو. علی ما اشیر الیہ بقولہ تعالی، جس کی طرف اللہ رب العزت کے اس قول سے اشارہ ہے، جو قول ہے ابلیس کے حق میں، کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا. کس میں سے تھا؟ کافروں میں سے تھا، جبکہ بہت طاعت کرتا تھا. اس کا مطلب پھر بھی اسے کافر کہا جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ دنیا میں چاہے کتنا بھی تصدیق کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا ہے تو وہ کافر ہے. اس لیے ہم دنیا میں ابھی اسے مومن نہیں کہیں گے. ہاں انا مومن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، کیونکہ بعد میں ہوگا نا مومن. ہاں ان لوگوں نے یہ کہا بقول علیہ السلام، جس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی کہ السعید من سعید فی بطن امہ، سعید سعادت مند، فیروز مند وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں سعید ہو، ماں کے پیٹ میں سعید ہو، جس کی قسمت میں خاتمہ ایمان پر لکھا گیا ہو. یہ مراد ہے. وشقی من شقی فی بطن امی، اور شقی و بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ ہی میں بدبخت ہو، یعنی جس کی بدبختی پر اور کفر پر خاتمہ لکھ دیا گیا ہو. یہ ان لوگوں نے کہہ دیا، لہذا فی الحال اس کو مومن اور کافر نہیں کہیں گے. یہ لوگ فرماتے ہیں اشارہ الی ابطال ذالک، بعض اشاعرہ کے اس قول کے ابطال کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اپنے اس قول سے والسعید قد یشقى سے. کیا جی اشارہ ہے؟ کیسے اس کا ابطال ہو رہا ہے؟ اس کا انشاءاللہ ذکر آئندہ سبق میں کرتے ہیں.